بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سلطان برکیارق کو دربان نے اطلاع دی کہ سپہ سالار حجازی آیا ہے۔ سلطان نے حکم دیا کہ اسے فوراً اندر بھیجا جائے۔ حجازی جب سلطان برکیارق کے سامنے گیا تو شکست اور شرمساری اس کے چہرے پر لکھی ہوئی تھی اور اس کا سر جھکا ہوا تھا۔ آپ اتنے بوڑھے تو نہیں ہو گئے؟ برکیارق نے مسکراتے ہوئے کہا، لیکن تھکن آپ کے چہرے سے ظاہر ہو رہی ہے۔ کیا ایک قیدی کو قید خانے تک پہنچانا لڑائی سے زیادہ بڑی مشقت ہے؟ سلطان عالی مقام سپہ سالار حجازی نے تھکی تھکی اور ہاری ہوئی آواز میں کہا، میں لڑائی میں سے ہی نکل کر آیا ہوں۔ کیسی لڑائی؟ برکیارق نے پوچھا۔ کیا قید خانے کے عملے کے ساتھ لڑائی ہو گئی تھی؟ کیا وہ قیدی کو وصول نہیں کر رہے تھے؟ کس سے لڑائی لڑی ہے؟ ہم قید خانے کے قریب پہنچ گئے تھے، حجازی نے کہا۔ ہم جب چٹانوں میں سے گزر رہے تھے تو ہم پر آگے سے، پیچھے سے اور دائیں بائیں سے حملہ ہو گیا۔ حملہ آور تعداد میں زیادہ تھے اور ان کے پاس تلواریں اور برچیاں تھیں۔ اور مجھے صرف ایک بات بتاؤ، سلطان برکیارق نے پوچھا، کیا اوریزی کو اسی کوٹری میں بند کر آئے ہو یا نہیں؟ حجازی کی زبان ہل نہ سکی۔ اس نے اپنا سر نفی میں ہلایا اور سر جھکا لیا۔ پھر کہاں ہے اوریزی؟ روزینہ جو اس وقت تک خاموش تھی بولی، کیا اسے جنگل میں پھینک آئے ہو؟ نہیں، سپہ سالار حجازی نے کہا، اسے حملہ آور لے گئے ہیں۔ پھر تم زندہ میرے پاس کیوں آئے ہو؟ سلطان برکیارق نے گرج کر کہا اور پوچھا، باقی محافظ کہاں ہیں؟ صرف ایک میرے ساتھ آیا ہے، سپہ سالار حجازی نے کہا، باقی شاید زندہ نہیں۔ حملہ آور کون تھے؟ سلطان برکیارق نے پوچھا، کیا تم نے کسی کو پہچانا نہیں؟ میں صرف شک میں بات کر سکتا ہوں سلطان محترم، سپہ سالار حجازی نے جواب دیا۔ مجھے شک ہے کہ حملہ آور ان فوجیوں میں سے تھے جنہیں فوج سے نکال کر ابھی خیموں میں رکھا ہوا ہے۔ میرے ساتھ جو محافظ آیا ہے وہ کچھ وثوق سے بات کر سکتا ہے۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں اسے اندر بلا لوں۔ سلطان برکیارق کے اشارے پر حجازی باہر گیا اور محافظ کو ساتھ لے آیا۔ کیا تم نے حملہ آوروں کو پہچانا تھا؟ سلطان برکیارق نے محافظ سے پوچھا۔ ہاں علی جا، محافظ نے جواب دیا، وہ ہمارے ان ساتھیوں میں سے تھے جنہیں فوج سے نکالا جا رہا ہے۔ میں نے 3 کو تو پہچان لیا تھا، اسی لیے میں کہتا ہوں کہ باقی بھی وہی ہوں گے جو فوج سے نکالے گئے ہیں۔ سپہ سالار حجازی نے سلطان برکیارق سے اجازت لے کر اس محافظ کو بھیج دیا۔ سلطان عالی مقام سپہ سالار حجازی نے کہا، بیشتر اس کے کہ آپ مجھے سزا دیں یا کوئی اور حکم دیں، میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، لیکن کہنے سے اس لیے ڈرتا ہوں کہ میری بات کا تعلق آپ کی محترمہ والدہ اور بھائیوں کے ساتھ ہے۔ جو کہنا ہے صاف صاف کہو۔ سلطان برکیارق نے کہا، میں سنوں گا، مجھے صرف سلطنت کے مفاد کا خیال ہے۔ میری ماں ہو یا بھائی، ان کا درجہ سلطنت کے بعد ہے۔ ان کے متعلق انتہائی بری اور توہین آمیز بات کرو گے تو بھی میں سنوں گا۔ مجھے صحیح صورتحال معلوم ہونی چاہیے۔ محترم سلطان، آپ کا اقبال اور زیادہ بلند ہو، حجازی نے کہا۔ کسی نے ہم پر حملے کی جرت نہیں کرنی تھی۔ یہ حملہ آپ کی محترمہ والدہ اور آپ کے بھائی محمد نے کروایا ہے، وہ اس طرح کہ میں آپ کے حکم کے مطابق اوریزی کو چوک میں کھڑا کر کے اس کا جرم لوگوں کو بتا رہا تھا۔ اوریزی اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ بول رہا تھا۔ ہجوم بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا کہ اتنے میں آپ کی والدہ محترمہ گھوڑے پر سوار وہاں آ پہنچی۔ ان کے ہاتھ میں سلطنت کا پرچم تھا۔ وہ گھوڑے سے اتر کر ہمارے پاس آ کھڑی ہوئیں اور انہوں نے لوگوں کو آپ کے خلاف اور میرے خلاف اتنا زیادہ بھڑکایا کہ لوگ ہمارے خلاف اور اوریزی کے حق میں مشتعل ہو گئے۔ پھر آپ کا بھائی محمد چھوٹے بھائی سنجر کے ساتھ آ گیا۔ محمد نے اتنی اشتعال انگیز باتیں تو نہ کی، لیکن جو کچھ بھی اس نے کہا وہ اوریزی کے حق میں جاتا تھا۔ لوگوں کا ہجوم اتنا زیادہ مشتعل ہو گیا کہ لوگ ہم پر حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھنے لگے۔ وہ محافظوں کی برچھیوں سے بھی نہ ڈرے۔ یہ تو میرا کمال تھا کہ میں نے اوریزی کو ایک گھوڑے پر پھینکا اور محافظوں سے کہا کہ یہاں سے نکلیں اور ان کی برچھیوں اور گھوڑوں کی زد میں کوئی بھی آتا ہے اس کی پرواہ نہ کریں۔ سلطان عالی مقام، میں خوش تھا کہ قیدی کو مشتعل ہجوم میں سے نکال لایا ہوں، لیکن آگے جا کر ہم پر حملہ ہوا تو میں سمجھ گیا کہ سابق فوجی بھی ہجوم میں تھے۔ وہ کسی اور راستے سے ہم سے پہلے آگے جا کر گھات میں بیٹھ گئے۔ یہ ہے ہم پر حملے کی اصل وجہ۔ سلطان برکیارق کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ اس نے روزینہ کی طرف دیکھا۔ روزینہ دانت پیس رہی تھی۔ اس کے غصے کی انتہا تھی۔ اگر وہ میری ماں ہوتی،
روزینہ نے کہا تو معلوم نہیں کہ میں کیا کر گزرتی، وہ آپ کی ماں ہے اس لیے میں کچھ نہیں کہہ سکتی۔ ماں کو اتنا بھی خیال نہیں کہ وہ سلطنت کو خانہ جنگی کی بھٹی میں جھونک رہی ہے، اور آپ کا بھائی محمد، ایک احمق آدمی بھی سمجھ سکتا ہے کہ وہ آپ کا تختہ الٹنا چاہتا ہے اور اس کے دل میں سلطانی کے سوا کچھ بھی نہیں۔ میں تمہیں کوئی سزا نہیں دوں گا حجازی، سلطان برکیارک نے کہا، اس کے بجائے میں تمہیں مہلت اور موقع دیتا ہوں کہ ان حملہ آوروں کو پکڑو، پھر دیکھنا کہ میں انہیں کیا سزا دیتا ہوں۔ گستاخی معاف سلطان عالی مقام، حجازی نے کہا، میں تو ان غداروں اور باغیوں کو پکڑنے کے لیے دن رات ایک کر دوں گا، لیکن آپ کی والدہ محترمہ اور بھائی میرے لیے بہت بڑی رکاوٹ بن جائیں گے۔ میں ان کے محاذ کو ایک کاری ضرب سے توڑ سکتا ہوں، ان کے سر آپ کے قدموں میں پیش کر سکتا ہوں، لیکن وہ آپ کی ماں اور آپ کے بھائی ہیں جن پر میں ہاتھ نہیں اٹھا سکتا۔ اگر آپ پابند کر لیں تو ماں کو نظر بند کر دیں۔ روزینہ نے برکیارک سے کہا، ماں کو قید خانے میں پھینکنا بہت ہی معیوب ہے، انہیں ان کے کمرے میں پابند کر دیں کہ وہ باہر نہ نکلیں، پہرہ کھڑا کر دیں۔ بھائیوں کو سمجھانے کی کوشش کریں کہ وہ آپ کے حکم کے خلاف لوگوں کو نہ بھڑکائیں، انہیں ذہن نشیں کرائیں کہ حسن بن صباح سیاہ گھٹا کی طرح افق سے اٹھتا چلا آ رہا ہے، اور اگر یہاں بھائیوں میں ہی اختلاف پیدا ہو گیا تو یہ گھٹا سلطنت سلجوقیہ کو تاریک کر ڈالے گی۔ اس باطنی لڑکی روزینہ کی ایسی باتیں تھیں جو سلطان برکیارک کو متاثر کرتی تھیں۔ اسے کوئی کہتا کہ یہ حسن بن صباح کے گھونسلے سے نکلی ہوئی لڑکی ہے تو برکیارک کا خون کھول اٹھتا اور ایسی باتیں کہنے والوں پر وہ برس اٹھتا تھا۔ اب سنو حجازی، سلطان برکیارک نے دو ٹوک لہجے میں کہا، 2 راتوں بعد جب تیسری رات آدھی گزر جائے تو اپنی پوری فوج کو بیدار کرو اور ان فوجیوں کے خیموں کو محاصرے میں لے لو جنہیں ہم نے فوج سے سبکدوش کر کے خیموں میں عارضی طور پر رکھا ہوا ہے۔ اپنی فوج کو پہلے ہی بتا دینا کہ وہ تیاری کی حالت میں رہیں اور باہر کسی کو پتہ نہ چل سکے کہ فوج تیاری کی حالت میں ہے۔ آدھی رات کو صرف ایک اشارے پر فوج خاموشی سے اٹھے اور وہیں سے محاصرے کی ترتیب میں ہو کر خیموں کو اپنے نرغے میں لے لے۔ رات کے وقت کوئی کاروائی نہیں کرنی، صبح جب وہ لوگ اٹھیں تو انہیں پکڑ پکڑ کر الگ کھڑے کرتے جانا، پھر ہر خیمے کے اندر دیکھنا کہ کوئی چھپا ہوا تو نہیں رہ گیا، اپنے اس محافظ کو ساتھ لے لینا اور یہ ان میں سے ان 3 آدمیوں کو پہچانے جو حملے میں شریک تھے۔ حملے میں تمہارے محافظوں نے کچھ حملہ آوروں کو زخمی بھی کیا تھا، ان میں جو زخمی نظر آئے اسے بھی الگ کر دینا۔ سختی کرنی پڑے تو تمہیں اجازت ہے کہ کسی کو جان سے مار ڈالو، تم خود عقل رکھتے ہو، میرا مطلب سمجھ گئے ہوگے، مجھے یہ حملہ آور چاہیے۔ ابھی 2 دن اور 2 راتیں تم یوں دبک کر رہو جیسے کوئی کاروائی نہیں کی جائے گی اور تم ڈر گئے ہو۔ اپنی ماں اور بھائیوں کا انتظام میں خود کر لوں گا۔ سلطان برکیارک نے سر سے اشارہ کیا تو سپہ سالار حجازی رکوع میں چلا گیا اور اسی حالت میں پیچھے ہٹتے ہٹتے دروازے سے نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد سلطان برکیارک اٹھا اور کمرے میں بے چینی سے ٹہلنے لگا۔ وہ کبھی رک جاتا، اوپر دیکھتا، پھر سر کو جھکا کر چل پڑتا، کبھی رک کر اپنے ماتھے کو زور زور سے ملتا۔ روزینہ پہلے تو اسے دیکھتی رہی، پھر اس نے برکیارک کو اپنے بازوؤں میں لے لیا اور بٹھا کر اس پر اس طرح جھکی کہ اس کے ریشمی بالوں نے برکیارک پر سایہ کر دیا۔ آپ کو یہ لوگ جینے نہیں دیں گے، روزینہ نے اس کے ساتھ اس طرح پیار کر کے کہا جس طرح ماں اپنے معصوم بچے کے ساتھ کرتی ہے۔ وہ کہنے لگی، ذرا سر میرے ساتھ لگا لیں، آپ کی ذہنی حالت تو ان لوگوں نے بگاڑ کر رکھ دی ہے، کوئی غیر ہوتا تو اور بات تھی، اپنی سگی ماں اور سگے بھائی آپ کو جہنم میں پھینک رہے ہیں۔ سلطان برکیارک پر خود فراموشی کی کیفیت طاری ہو گئی، اس نے اپنے آپ کو روزینہ کے حوالے کر دیا اور 2 سال کا بچہ بن گیا۔ کچھ دیر بعد روزینہ اٹھی اور سراحی میں سے ایک مشروب پیالے میں ڈال کر برکیارک کو پلایا۔ سلطان برکیارک محسوس نہ کر سکا کہ اس کے آباء و اجداد کی سلطنت اس پیالے میں ڈبوئی جا رہی ہے۔ سلطان برکیارک کے ذہن اور دل پر اپنا قبضہ مکمل کر کے روزینہ اٹھی۔ کیا میں ماں کو بلا کر اسے کہوں؟ سلطان برکیارک نے کہا، لیکن وہ تو میری جان کو آ جائے گی۔ محمد اور سنجر کو بلائیں۔ روزینہ نے کہا، انہیں بتائیں کہ ماں کو ان کے کمرے میں نظر بند کیا جا رہا ہے اور انہیں اچھی طرح سمجھا دیا جائے کہ وہ کوئی غیر ذمہ دارانہ حرکت نہ کریں۔ اب وہی صورتحال پیدا ہو گئی تھی جو روزینہ نے یہاں آتے ہی پیدا کر دی تھی، یعنی سوچتی وہ تھی اور عمل برکیارک کرتا تھا۔ برکیارک کا اپنا دماغ روزینہ کی حسین گود میں بے ہوشی کی نیند سو گیا تھا۔
تھا۔ اس کیفیت میں برکیارک نے اپنے دونوں بھائیوں کو بلایا اور بھائی اطلاع ملتے ہی آ گئے۔ میرے عزیز بھائیوں، برکیارک نے کہا، تصور میں لاؤ کہ میری جگہ تم ہو اور تم کوئی حکم دیتے ہو اور کچھ لوگ تمہارے حکم کی تعمیل کے راستے میں اس طرح رکاوٹ بنتے ہیں جس طرح میرے محافظوں پر حملہ ہوا۔ صاف اور سچے دل سے بتاؤ کہ تم کیا محسوس کرو گے اور کیا کارروائی کرو گے۔ یہ نہ کہنا کہ میرا حکم غلط تھا اور اسلام کے منافی تھا۔ سلطان انسان ہے اور غلطی بھی انسان کر سکتا ہے، لیکن کوئی سلطان بغاوت اور غداری برداشت نہیں کر سکتا۔ تم نے محمد اپنی ماں کو ساتھ لے کر میرے خلاف زہر اگلا اور یہی وجہ تھی کہ جو محافظ دستہ اوریزی کو قید خانے میں لے جا رہا تھا اس پر حملہ ہوا۔ قیدی کو وہ ساتھ لے گئے اور محافظوں کو قتل کر گئے۔ تم بتاؤ کہ میری جگہ تم ہوتے تو کیا کرتے؟ حملہ آوروں کو گرفتار کرتے، محمد نے کہا، اور انہیں سزا دیتے۔ اگر میں یہ کہوں کہ یہ حملہ تم نے اور ہماری ماں نے کروایا ہے تو تم کیا کہو گے؟ سلطان برکیارک نے پوچھا۔ یہ الزام بے بنیاد ہے، محمد نے کہا۔ یہ صحیح ہے کہ ماں وہاں چلی گئی تھی اور اس نے لوگوں سے جو باتیں کیں وہ سلطنت سلجوکیہ اور سالار اوریزی کے حق میں جاتی تھیں۔ انہوں نے کہا کہ میں اپنے بیٹے اس سلطنت پر قربان کر دوں گی، لیکن اس پرچم کو سرنگوں نہیں ہونے دوں گی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ پرچم اس اسلامی سلطنت کی عظمت ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ شہر حسن بن صباح کے بھیجے ہوئے تجربہ کار باطنی تخریب کاروں سے بھرتا جا رہا ہے۔ ماں نے جو کچھ بھی کہا، سلطان برکیارک نے کہا، وہ ہماری سلطنت اور اوریزی کے حق میں تو جاتا ہے، لیکن ماں اور تم یہ نہ دیکھ سکے کہ لوگ مشتعل ہو رہے ہیں اور ان کے جوش و خروش میں انتقام کی آگ سلگتی جا رہی ہے۔ وہاں سابق فوجی بھی تھے، ان میں چونکہ لڑنے کا جذبہ ہے اس لیے انہوں نے یہ فوجی کارروائی کی جس کا نتیجہ تمہارے سامنے ہے۔ اب تم بتاؤ کہ میں کیا کروں؟ اس طرح بھائیوں میں بحث مباحثہ چلتا رہا جو تلخ کلامی کی صورت اختیار کر گیا اور روزینہ برکیارک کے حق میں بول پڑی۔ تم خاموش رہو لڑکی، محمد نے کہا۔ سلطان ہمارا بھائی ہے اور تمہاری حیثیت صرف ایک بیوی کی ہے، میرے ساتھ کوئی بات نہ کرنا۔ اب میرا فیصلہ سنو محمد اور سنجر، سلطان برکیارک نے کہا۔ میں اپنی ماں کو ان کے کمرے میں نظر بند کر رہا ہوں، تم دونوں میرا یہ حکم اس تک پہنچا دو، وہ کمرے سے باہر نہ نکلیں، باہر 2 سنتری بٹھا دیے جائیں گے۔ میں جانتا ہوں کہ میرا یہ فیصلہ نہ تمہیں اچھا لگا ہے نہ ماں اسے پسند کرے گی، بلکہ وہ چیخے چلائے گی، لیکن مجھے اپنی سلطنت کو بھی دیکھنا ہے اور یہ بھی کہ ماں یوں ماری ماری نہ پھرے۔ اس کا ہر جگہ پہنچ جانا اور جو منہ میں آیا کہتے جانا اس کے اپنے وقار کے منافی ہے۔ مجھے یہ خطرہ بھی نظر آ رہا ہے کہ جس طرح وہ خود کہتی ہے کہ اس شہر میں باطنی اکٹھے ہوتے جا رہے ہیں، کوئی بدبخت باطنی اسے قتل ہی نہ کر دے۔ باطنی ہی ہماری ماں کو نظر بند کروا رہے ہیں، محمد نے اٹھتے ہوئے کہا۔ ہم آپ کا حکم ماں تک پہنچا دیں گے، وہ چیخے گی نہ چلائے گی، کچھ بھی نہیں کہے گی، لیکن میں آپ کو آخری بار بتا رہا ہوں کہ جن باطنیوں کے متعلق آپ نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ وہ ہماری ماں کو قتل کر دیں گے، وہی باطنی سلطنت پر حکومت کر رہے ہیں۔ اپنی ماں کو نظر بند کرنے کا حکم آپ نے نہیں، حسن بن صباح نے دیا ہے۔ کسی باطنی میں اتنی جرت نہیں ہوگی کہ وہ ہماری ماں کو قتل کر دے۔ ہمارے بڑے بھائی کا دین، ایمان اور کردار باطنیوں کے ہاتھوں قتل ہو چکا ہے۔ آپ جو ہمارے سامنے چلتے پھرتے، بولتے اور حکم دیتے نظر آتے ہیں، یہ آپ کا صرف جسم ہے، سوچتا کوئی اور ہے اور اس پر عمل آپ کا جسم کرتا ہے۔ آج کے بعد آپ ہمیں اپنے سامنے نہیں دیکھیں گے۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں بھائی جان، سنجر نے کہا، آئندہ آپ کا کوئی حکم ہم تک نہ پہنچے، ورنہ ہم وہاں تک پہنچ جائیں گے جہاں آپ کے فرشتے بھی نہیں پہنچ پائے ہوں گے۔ ہم بھاگ نہیں جائیں گے، مر نہیں جائیں گے، اپنے آباء و اجداد کی اور اپنے عظیم باپ کی اس سلطنت کو زندہ و پائندہ رکھنے کی پوری جد و جہد کریں گے، خواہ ہماری جانیں ہی چلی جائیں۔ دونوں بھائی کمرے سے نکل گئے اور سلطان برکیارک احمقوں کی طرح منہ کھولے اس دروازے کو دیکھتا رہا جس دروازے سے اس کے بھائی نکل گئے تھے۔ وہ اس وقت بیدار ہوا جب روزینہ کا ایک رخسار اس کے گال کے ساتھ لگا۔ سالار اوریزی کو محافظوں سے چھین کر وہاں سے شہر میں نہیں لائے تھے، بلکہ اسے شہر سے دور ایک ویرانے میں لے گئے تھے۔ اپنی رہائی کا یہ انتظام اوریزی نے خود ہی کیا تھا۔ اسے جب سلطان برکیارک کا بلاوا آیا تھا تو اسے معلوم تھا کہ سلطان اسے بخش نہیں دے گا، اسے معلوم تھا کہ سپہ سالار حجازی اسے انتہائی سزا دلوائے گا، اس لیے اس نے اپنے ساتھ 2 محافظ لے لیے تھے
اور انہیں سلطان کے محل سے ذرا دور کھڑا کر دیا تھا اور انہیں بتا دیا تھا کہ انہوں نے کیا کرنا ہے۔ سالار اوریزی کو جب سلطان برکیارک نے زنجیروں اور بیڑیوں میں باندھ کر باہر بھیجا تو اوریزی کے محافظوں نے دور سے دیکھ لیا۔ انہوں نے وہاں سے گھوڑے دوڑا دیے اور ان لوگوں کے پاس جا پہنچے جنہوں نے اوریزی کو رہا کروانا تھا۔ وہ اسی اطلاع کے انتظار میں تھے۔ جو ہی انہیں اطلاع ملی وہ کسی اور راستے سے چٹانی علاقے میں جا پہنچے اور گھات میں بیٹھ گئے۔ وہ گھوڑے نہیں لے گئے تھے کیونکہ گھات میں گھوڑے ہنہنا کر راز فاش کر دیتے ہیں۔ انہیں بہت انتظار کرنا پڑا کیونکہ اوریزی کو چوک میں نمائش کے لیے کھڑا کر دیا گیا تھا۔ آخر انہیں سپہ سالار حجازی اپنے محافظوں کے ساتھ نظر آیا۔ وہ تیار ہو گئے اور جو ہی یہ محافظ دستہ ان کی گھات میں آیا انہوں نے حملہ کر دیا۔ اوریزی کو اپنے ساتھ لے گئے۔ اوریزی نے ہی انہیں ایک جگہ بتائی تھی جہاں چھپنے کا محفوظ مقام تھا۔ وہ ویرانے میں ایک پہاڑی سی تھی جس میں ایک غار تھا۔ غار گھنی جھاڑیوں میں چھپا ہوا تھا اور اس کے آگے مٹی کا ایک چھوٹا سا ٹیلا بھی تھا۔ اوریزی کو اس غار میں لے گئے۔ وہاں اس کی زنجیریں اور بیڑیاں کاٹنے کا انتظام تھا۔ اوریزی کو جب بتایا گیا کہ اپنے کچھ آدمی مارے گئے ہیں تو اس نے کہا کہ فوراً وہاں جاؤ اور لاشوں کو اٹھا کر لے آؤ اور یہاں دفن کر دو۔ ہو سکتا ہے وہاں کچھ زخمی بھی پڑے ہوں۔ اوریزی کے آدمی محافظوں کے گھوڑے بھی پکڑ لائے تھے۔ بچے ہوئے آدمی گھوڑوں پر سوار ہوئے اور واپس اس جگہ چلے گئے جہاں انہوں نے گھات لگائی تھی۔ وہ بہت جلدی میں تھے کیونکہ خطرہ تھا کہ سرکاری فوج پہنچ جائے گی۔ اتفاق سے سلطان برکیارک نے بھی نہ سوچا نہ سپہ سالار حجازی نے کہ جا کر حملہ آوروں کی لاش دیکھتے اور ایسے زخمیوں کو اٹھا کر لے جاتے جو بھاگنے کے قابل نہیں رہے تھے۔ ان سے پتہ چل جاتا کہ حملہ آور کون تھے۔ حملہ آور لاشیں اور زخمی اٹھانے آئے تھے اور اٹھا کر لے گئے۔ سالار اوریزی نے صرف 4 آدمی اپنے ساتھ رکھے اور دوسروں سے کہا کہ وہ چلے جائیں اور پوری جاسوسی اور مخبری کرتے رہیں اور ذرا ذرا اطلاع اس غار میں پہنچاتے رہیں۔ اس کا خیال تھا کہ چند دن دبکے رہیں، سابق فوجیوں کو بتا دینا کہ اب تیار رہیں۔ اوریزی نے کہا انہیں یہ بھی بتا دینا کہ انہیں ہتھیار جلدی مل جائیں گے اور اب ہمارا تصادم سرکاری فوج کے ساتھ ہوگا اور اب ہمارا مقصد برکیارک کو ہٹا کر اس کی جگہ محمد کو سلطان بنانا ہے اور اس کے بعد فوج تیار کر کے حسن بن صباح کے خلاف محاذ کھولنا ہے۔ لیکن میرے دوستو، ہمیں خون کے دریا میں سے گزرنا پڑے گا۔ ہم کوشش کریں گے کہ بھائی بھائی سے نہ لڑے لیکن یہ ممکن نظر نہیں آتا۔ خانہ جنگی ہو کر رہے گی۔ باقی جو کچھ کرنا ہے وہ 5-7 دنوں بعد بتاؤں گا۔ ابھی ہمیں زمین کے نیچے رہنا ہے۔ 4-5 مہینے پہلے ایک طبیب آیا تھا جس نے مرو میں اپنا مطب کھولا تھا۔ وہ جراح بھی تھا۔ اس کے ہاتھ میں خدا نے ایسی شفا دی تھی کہ مایوس اور بڑے پرانے مریض بھی صحت یاب ہو گئے تھے۔ لوگ اس کی بہت تعظیم کرتے تھے۔ اوریزی کے فرار کے 2-3 روز بعد رات کا وقت تھا۔ طبیب مریضوں سے فارغ ہو چکا تھا۔ اس نے مکان کا باہر والا دروازہ بند کر دیا تھا اور 4 آدمی اس کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ یہاں جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہمارے حق میں ہو رہا ہے۔ طبیب نے ان آدمیوں سے کہا اوریزی کا فرار بھی ہمارے حق میں جائے گا۔ میں جانتا ہوں کہ اسے فرار کرانے والے سابق فوجی ہیں۔ مجھے روزینہ نے محل سے اطلاع بھیج دی ہے کہ سلطان نے اپنی ماں کو نظر بند کر دیا ہے اور سپہ سالار حجازی سے کہا ہے کہ وہ حملہ آوروں کو تلاش کرے اور پکڑے۔ میں نے اپنے آدمی اس سارے کھیل میں شامل کر دیے ہیں۔ اوریزی کا فرار ہی سابق اور حاضر فوجیوں کے درمیان لڑائی کا باعث بن جائے گا۔ الموت سے امام حسن بن صباح کا حکم آیا ہے کہ مرو شہر کو خون میں ڈبو دو اور یہ بھی کہ اپنے آدمیوں کو استعمال کرنا لیکن اس طرح کہ اپنے زیادہ تر آدمی محفوظ رہیں۔ بھائی کو بھائی سے لڑاؤ۔ سلطان کی فوج کو 2 حصوں میں کاٹ دو اور انہیں آپس میں لڑاؤ۔ امام نے یہ بھی حکم بھیجا ہے کہ 3-4 آدمی ہر روز اس شہر میں مرنے چاہیے۔ ہمیں امام کے اس حکم پر فوری عمل کرنا ہے۔ تم لوگ 2 یا 3 دنوں بعد خیمے میں رہنے والے 3-4 سابق فوجیوں کو رات کے وقت قتل کر دو اور افواہ پھیلا دو کہ انہیں سرکاری فوجیوں نے اپنے محافظوں کے خون کے انتقام میں قتل کیا ہے۔ پھر 1-2 دنوں کا وقفہ دے کر فوج کے 2-4 آدمی قتل کر دینا۔ تم خود تجربہ کار ہو، قتل کرنا جانتے ہو اور افواہیں پھیلانا بھی جانتے ہو۔ جاؤ اور یہ بندوبست کرو۔
وہ 11ویں صدی عیسوی تھی جب اسلام اپنی تاریخ کے بہت بڑے خطرے میں گھر گیا تھا۔ مورخوں نے اسے تاریخ اسلام کا سب سے بڑا خطرہ کہا ہے۔ یہ ویسا ہی خطرہ تھا جیسا آج آپ دیکھ رہے ہیں۔ دنیا کفر اسلام کو گھیرے میں لے کر حملہ آور ہو چکی ہے۔ بالکل ایسے ہی حالات حسن بن صباح نے 11ویں صدی عیسوی میں پیدا کر دیے تھے۔ یہود و نصارہ اس کے ساتھ مل گئے تھے اور اس کی پوری پوری پشت پناہی کر رہے تھے۔ اسے جس قسم کی مدد درکار ہوتی تھی وہ پیش کرتے تھے۔ سلطنت سلجوکیہ کے نیچے لاوا پک رہا تھا، بلکہ پک چکا تھا اور اب اس آتش فشاں کو پھٹنا تھا۔ سلطنت سلجوکیہ دراصل اسلامی سلطنت تھی اور یہ اسلام کا مرکز بن گئی تھی۔ جس طرح آج دوست اور دشمن کا، غدار اور وفادار کا کچھ پتہ نہیں چلتا، ایسے ہی اس دور میں چہروں پر ایسے پردے پڑ گئے تھے کہ نیک و بد کی تمیز ختم ہو گئی تھی۔ سلطنت کا حکمران برقیارق تھا، لیکن حکومت اس کی بیوی روزینہ کر رہی تھی۔ برقیارق نے اپنی ماں کو اس کے گھر میں نظر بند کر دیا تو برقیارق کے دونوں بھائی محمد اور سنجر ماں کے پاس گئے اور اسے اپنے ساتھ لے گئے۔ تھوڑی ہی دیر بعد 2 پہرے دار تلواروں اور برچھیوں سے مسلح آ گئے اور دروازے کے باہر کھڑے ہو گئے۔ یہ کیوں آئے ہیں؟ ماں نے پہرے داروں کے متعلق بیٹوں سے پوچھا۔ آپ کے سلطان بیٹے نے آپ کو اس گھر میں نظر بند کر دیا ہے، محمد نے کہا، اور ہمیں کہا ہے کہ ہم اس کا یہ حکم آپ تک پہنچا دیں۔ ماں پر تو جیسے سکتہ طاری ہو گیا اور اس کے ہونٹ کانپے، مگر زبان سے کوئی لفظ نہ نکلا۔ پھر اس کی آنکھوں میں آنسو آئے جو اس کے رخساروں پر بہہ نکلے۔ آپ اتنی زیادہ پریشان کیوں ہو گئی ہیں؟ ہم بڑے بھائی کے غلام تو نہیں، لیکن مقدس ماں، ہمیں اپنی آزادی اور غلامی کے ساتھ کوئی غرض نہیں۔ ہم اس سلطنت کو آزاد دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ سلطنت حسن بن صباح کے قبضے میں آ چکی ہے، حکومت روزینہ کر رہی ہے۔ ہم دونوں بھائیوں کو سلطنت کی حکمرانی نہیں چاہیے، بلکہ ہمیں اسلام کی حکمرانی کی ضرورت ہے۔ آپ بالکل خاموش رہیں، اب برقیارق کے پاس نہیں جانا۔ ہم یہ سمجھ چکے ہیں کہ ہم نے اپنا بڑا بھائی اس سلطنت کی عظمت پر قربان کر دیا ہے۔ اب ہمیں اجازت دیں کہ کفر کی اس یلغار کے سامنے سینہ سپر ہو جائیں۔ اور مادر محترم، سنجر نے کہا، آپ ہمارے لیے صرف دعا کریں۔ آپ کی دعا ہمارے لیے ایک بڑی ہی مضبوط ڈھال ہوگی۔ ہمیں لڑنا ہے اور آج کے بعد سلطنت سلجوکیہ کی تاریخ خون سے لکھی جائے گی۔ میرے مجاہد بچوں، ماں نے کہا، میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں۔ تم جیسے میرے 20 بچے ہوتے تو بھی میں اسلام کی اس سلطنت پر قربان کر دیتی۔ لڑنا ہے تو طریقے سے، عقل سے لڑنا۔ ابو مسلم رازی کو اطلاع دے دو، وہ بہت ہی دانش مند آدمی ہے، مشورے بھی اچھے دے گا اور ہر طرح کی مدد بھی کرے گا۔ اب آپ نے برقیارق کے سامنے نہیں جانا، محمد نے کہا، اپنے آپ پر غصے کو بھی غالب نہیں آنے دینا۔ اب جو بھی کرنا ہوگا وہ ہم کریں گے۔ مزمل آفندی آئے ہیں، پہرے دار نے اندر آ کر کہا۔ وہ یہاں اندر نہیں آ سکتے کیونکہ ہمیں بڑا سخت حکم ملا ہے۔ محترم محمد اور محترم سنجر ان سے مل سکتے ہیں، لیکن کسی دوسرے کمرے میں۔ میرے لیے کیا حکم ہے؟ تمہارے لیے حکم یہ ہے کہ فوراً اس کمرے سے نکل جاؤ، محمد اور سنجر کی ماں بولی، اور کتوں کی طرح باہر کھڑے رہو۔ پہرے دار کھسیانہ سا ہو کر محمد کی طرف دیکھنے لگا۔ مزمل آفندی کو دوسرے کمرے میں بٹھا دو، محمد نے کہا، ہم آتے ہیں۔ مادر محترم، پہرے دار نے محمد کی ماں کے آگے جھک کر کہا، ہم حکم کے بندے ہیں، ہمیں آپ کے خلاف حکم دیا جاتا ہے، لیکن ہمارے دلوں سے آپ کا احترام نہیں نکالا جا سکتا۔ ماں نے سر جھکا لیا۔ پہرے دار آداب بجا لا کر باہر نکل گیا۔ محمد اور سنجر اسی مکان کے ایک اور کمرے میں چلے گئے۔ مزمل افندی اس کمرے میں داخل ہو رہا تھا۔